السلام علیکم دوستو یہ مبارک مہینہ ماہ رجب کا ہے اور اس مہینے کو مولا علی سے نسبت ہے، یعنی اسی مہینے میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس مہینے کی 13 رجب کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ دوستو، مولا علی کی ولادت کا واقعہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ ان کی ولادت کوئی عام ولادت نہیں تھی، یہ عام بچوں کی طرح اپنے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے تھے یا کسی جنگل میں یا بیاباں میں یا صحرا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ دوستو، ان کی ولادت بہت ہی دلچسپ ہے۔ ان کی ولادت اس جگہ پر ہوئی تھی جہاں لوگوں کے جانے کی خواب ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں کہ اس جگہ پر ایک بار زندگی میں ایک بار جانے کا انہیں موقع مل جائے۔ اس جگہ پر مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ جی ہاں دوستو، مولا علی کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی تھی، یعنی کعبہ شریف کے اندر ہوئی تھی، اور اس کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس واقعے کو آپ کو ضرور سنائیں گے، لیکن کیوں نہ مولا علی کے اور بھی واقعات پر نظر ڈالی جائے۔ دوستو، مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نسبت ہے۔ سب سے پہلی بات، مولا علی کی پرورش ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ دوستو ذرا سوچئے، جس کی پرورش کرنے والے خود مالک مختار، دو عالم کے تاجدار، رحمت للعالمین ہو، اس کی پرورش کا عالم کیا ہوگا، اس کی تربیت کس طرح سے کی گئی ہوگی، جس کی پرورش ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی۔ تو دوستو، آخر یہ سارے معاملات، یہ سارے واقعات کس طرح سے ہیں، آپ کو ایک ایک کر کے بتائیں گے۔ دوستو، اسی طرح سے ان تمام نسبتوں میں ایک نسبت اور بھی مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خاص ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت دنیا میں گزارا، جتنی عمر دنیا میں گزاری تھی، اتنا ہی وقت حضرت مولا علی نے بھی دنیا میں گزارا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہوئی تھی، اور اسی طرح سے مولا علی کی عمر بھی 63 سال ہی ہوئی ہے۔ دوستو، لیکن یہ تو ہوئی ظاہری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمر ہوئی ظاہری عمر۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ کیونکہ ہم تمام لوگ جانتے ہوں گے، ہم تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنانے سے پہلے فرشتوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا۔ تو آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باطنی عمر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آخر کتنی ہے، اس کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کے راوی خود حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، جو روح الامین ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جبرائیل، آخر تمہاری عمر کتنی ہے، ذرا ہمیں بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ کے نے جو کائنات بنائی اس سے پہلے اللہ نے اپنے نور کے جو کچھ ٹکڑے کیے تھے، یعنی اپنے نور سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، کچھ نور کے کو الگ کیا تھا، اسی نور سے ایک ستارہ بنا تھا۔ وہ ستارہ 70,000 سالوں میں صرف ایک مرتبہ نکلتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ باقی آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ میری عمر کتنی ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے وہ قابل غور ہیں، ان کو غور کرنے کی مقامات ہے کہ ان الفاظ پہ غور کریں کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، وہ نور، وہ ستارہ میں ہی ہوں، یعنی وہ ستارہ جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا، اور اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ دوستو، ذرا کیلکولیشن کیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر ہی کتنی زیادہ ہوگی کہ انہوں نے اس ستارے کو، جو ستارہ 70,000 سال میں، یعنی 70,000 سال بعد ایک مرتبہ نکلتا ہو، اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہو۔ آپ اس چیز کو ذرا اپنے اوپر کر کے دیکھ لیجئے۔ مان لیجئے بہت سارے ایسے ستارے ہیں جو سال میں صرف ایک مرتبہ نظر آتے ہیں، ان کو ہم لوگ کتنا دیکھ پاتے ہیں؟ اپنی زندگی میں 60 یا 62 مرتبہ اگر سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن وہیں اگر یہ ہزاروں سال بعد آئیں تو ہم لوگ تو دیکھ بھی نہ پائیں۔ وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ ماشاءاللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے، تمام فرشتوں سے پہلے ہی کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو روشن کر دیا تھا. آپ کے نور کو روشن کر کے اس کے بعد میں تمام فرشتوں کی تخلیق کی، جناتوں کی تخلیق ہوئی، شیاطین بنے، انسان بنے، کائنات بنی، سارا عالم وجود میں آیا. لیکن سب سے پہلی ذات جو بنائی گئی وہ رحمت عالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دوستو اب آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا علی من نور واحد، انا علی من نور واحد، یعنی میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. حضرات الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ میں اور علی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے بنائے گئے. تو دوستو معلوم کیا ہوا کہ جس نور کو، جس ستارے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 72,000 مرتبہ دیکھا تھا، وہی ستارہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مولا علی بھی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے، ایک ہی نور ہے. یعنی ایک نور کے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑوں میں تبدیل کیا، اور ایک کو سردار انبیاء بنایا، یعنی تمام انبیاء کا سردار بنایا، تو دوسرے کو سردار اولیاء بنا دیا، یعنی تمام اولیاء کا سردار. جو بھی جس کو بھی ولایت ملے گی وہ انہی کے در سے ملے گی، جس کو بھی ولایت ملے گی، جس کو بھی جو بھی ملے گا سب کچھ ان کے در سے ملے گا. اسی لیے تمام اولیاء ان کے غلام ہیں. تمام اولیاء، کوئی بھی ولی تب تک ولی نہیں بن سکتا ہے جب تک اس کو مولا علی کے در سے خلافت نہ ملے، مولا علی کے در سے اس کو اجازت نہ ملے. کوئی بھی انسان اب کتنا بھی بڑا ولی بن جائے لیکن اس کو ولایت نہیں مل سکتی جب تک مولا علی کے در سے اس کو ولایت نہ دی جائے. یہ ہے ہمارے مولا علی کی شان. دوستو مولا علی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. مولا علی کے اور بھی بہت سارے واقعات، یعنی کس طرح سے ان کی ولادت ہوئی اور کس طرح سے ان کی زندگی میں واقعات ہوئی، اور بھی واقعات آپ کو سنائیں گے لیکن اگلے ویڈیو میں. دوستو اس کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے ودا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.